اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے برتر کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کی نشریات ماہ رمضان کے حوالے سے حسن عابدی آپ کا میزبان حاضر ہے، اور آج چونکہ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور ماہ رمضان کے بارے میں خود رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، بس تم وہ کرو جو تم سے اللہ اس مہینے میں چاہتا ہے کہ خوب دل بھر کے عبادتیں کرو، مسجدوں کا رخ کرو، نمازیں پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور خدا کہتا ہے جب تم اس طرف راغب ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے گھروں پہ نعمتیں، برکتیں، ہزار قسم کی نعمتیں نازل کریں گے، اور تم اس سے استفادہ حاصل کرنا، ہماری نعمتوں سے کا شکر ادا کرتے رہنا، اور ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ آج ہم اس ماہ رمضان کی ان 3 شبوں کے جسے لیل القدر کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہم حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ قبلہ و کعبہ ڈاکٹر علامہ ماجد رضا عابدی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ آج دنیا میں ان کا پیغام جا رہا ہے، ہر حوالے سے مجالس بھی ہے، ذکر کرتے ہیں اور سیمینار سے خطاب بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اپنے لیلۃ القدر کے حوالے سے سوالات کی طرف چلتے ہیں کہ یہ فرمائیے گا قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا تذکرہ اور لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ پروردگار عالم کس طرف اشارہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، جیسا کہ آپ نے ابھی تعارف کرایا کہ رمضان المبارک جو شہر اللہ کہلاتا ہے اور اس کی سعادتیں اور برکتیں ان کا نزول جاری اور ساری ہے، بے شک، اور یقیناً جو اس مہینے کو پا لیتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو پا لیتا ہے، بے شک، اور خود ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، رجب جب شروع ہوتا تھا تو اس میں حضور دعا فرماتے تھے اکثر کہ پروردگار ہمیں رجب اور شعبان سے گزارتا ہوا رمضان میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ کا رمضان رجب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ 3 مہینے جو ہیں وہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سبحان اللہ، کے کیا مہینے ہیں، اور اس میں یقیناً ایک طریقے سے وہ رحمت کہ جو دکھائی نہیں دیتی وہ بھی نازل ہوئی ہیں، اور ان 3 مہینوں میں وہ رحمتیں جو دکھائی دیتی ہیں وہ بھی نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رجب میں علی ابن ابی طالب کی آمد ہے، سبحان اللہ، شعبان میں کیا امام بات ہے، حسین علیہ السلام کا سبحان اللہ، رمضان میں امام حسن علیہ السلام کا سبحان اللہ، تو قرآن صامت و قرآن ناطق کا نزول سبحان ان اللہ مہینوں میں ہوا ہے، اور اللہ نے ان 3 مہینوں میں قرآن ناطق کو اس دنیا میں اتار کر یہ بھی ثابت کیا ہے کہ قرآن بغیر وارث کے کافی نہیں۔ وارث کی کافی نہیں، ماشاءاللہ۔ رمضان المبارک کیا دلائل ہے! آپ دیکھیے کہ 15 رمضان المبارک کو امام حسن علیہ السلام جو وارث قرآن ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ لیلۃ القدر کی جہاں تک بات ہے تو یہ بڑی بابرکت شب ہے، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، حقیقتاً یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے ایک ایسی شب رکھی ہے کہ جس شب میں پروردگار چاہتا ہے کہ اللہ سے اتنے قریب ہو جاؤ جتنا اللہ تم سے قریب، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور چونکہ ہمارے لیے اللہ نے شب کے متعلق جہاں ہم عرض کریں تو یہ جو نماز شب ہے تو ہر شب اللہ چاہتا ہے کہ ہم سے قرب اختیار کرو نماز شب کے ذریعے سے۔ حدیث قدسی ہے کہ لا یزال عبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاکون انا سمعه الذی یسمع به ولسانه الذی ینطق به۔ اب اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ شب کی سرگوشیوں کے ذریعے سبحان اللہ، قریب آ جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان لا اللہ، یزال عبد یتقرب الی بالنوافل، ان نوافل کے ذریعے جب بندہ میرا قرب اختیار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرب خدا کا اصل وقت ہے تو ہر وقت قرب خدا کا وقت ہے، بے شک، لیکن لیکن نماز شب کا وقت قرب خدا کا بڑا حقیقی وقت ہے، اس میں سرگوشیاں ہوا کرتی ہیں سبحان عبد و اللہ، معبود کے درمیان، اس لیے کہ کوئی سب سو رہے ہیں، خاموشی ہے اور سب سکوت ہے، سکوت ہے، اور سب سرگوشیوں کے ذریعے سے جس کو آپ وسپرنگ کہتے ہیں وہ اللہ سے باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ میرے قریب آ جاتا ہے نا ان امور کے ذریعے شب میں جو اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ کہتا ہے پھر ایسے بندے سے میں محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان، اور جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں صرف نام کی محبت، زبانی محبت نہیں کرتا بلکہ جب میں محبت کرتا ہوں تو اتنی شدت سے کرتا ہوں کہ اس کا انعام یہ دیتا ہوں
کہ میں اس کی بولنے والی زبان بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، میں اس کے سننے والے کان بن جاتا ہوں، سبحان میں اس کا سوچنے والا دل بن جاتا سبحان ہوں، اللہ، میں اس کی سبحان دیکھنے والی اللہ، آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کام کرنے والے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ، تمہاری زبان، تمہارا کان، تمہارا چہرہ بن جاؤں گا اگر تم میرے قریب آ جاؤ اور میں تم سے محبت کروں۔ تو شب کی اتنی اہمیت ہے۔ اب جہاں تک بات آ رہی ہے لیلۃ القدر کی، شب قدر، قدر والی شب، تو اس کو قدر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور قدر سے بھی تعبیر کیا اچھا جاتا ہے ماشاء اللہ، کہ قدر ایک تو تقدیر کے حوالے سے ہے کہ لیلۃ القدر ہے، تقدیروں والی شب، اور اس کے ترجمے میں ایک تعبیر اس کی قدر بھی ہے کہ جہاں اللہ کا بعض اوقات کیے ہوئے فیصلے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کے فیصلے تو تبدیل نہیں ہوتے، اور یقیناً اللہ کے فیصلے، اللہ کو یہ نعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کو اپنے کسی پچھلے فیصلے پر ندامت تھی یا پچھتاوا تھا کہ غلط فیصلہ ہو گیا۔ وہ فیصلے ان معنوں میں تبدیل ہوتے ہیں کہ ایک سادی سی مثال دوں اور یہ اس پر سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ مثلا جیسے کسی کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ اس کی موت آنے والی ہے، ابھی گھر سے باہر نکلے گا، اور اگر اس نے صدقہ دے دیا ہے سبحان اللہ حضور، واہ واہ، تو شرط کے ساتھ تھا کہ اگر صدقہ دیے بغیر نکلے گا تو موت آ جائے گی، سبحان اور صدقہ دے دے گا تو موت ٹل جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں بدا واقع ہونا، اس کو کہتے ہیں تقدیروں میں تبدیل آ جانا، قدر اور قضا میں تبدیل آ جانا۔ لیلۃ القدر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو بندوں سے اپنا رابطہ قائم کیا ہے آئین اور قانون کے تحت، اور وہ آئین اور قانون وربلی نہیں تھا، زبانی نہیں تھا، بلکہ کتاب کی صورت میں تھا، آیات کی صورت میں تھا۔ تو اللہ نے 4 آسمانی کتابیں اتاری ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ اللہ کا انتظام ہے کہ یہ 4 کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ ماشاء اللہ، زبور جو ہے وہ 8 رمضان المبارک کو اللہ نے نازل کی ہے جناب داؤد علیہ السلام پہ۔ توریت اللہ نے پروردگار عالم نے 13 رمضان المبارک کو قلب موسیٰ پر نازل کی، اور توریت تو باقاعدہ الواح کی صورت میں، لکھی ہوئی صورت میں آئی تھی۔ 18 رمضان کو انجیل کا نزول ہے اور 23 رمضان کو قرآن کا نزول ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جہاں لکھا یہ گیا ہے کہ پورا کا پورا قرآن قلب رسول پر یکبارگی نازل ہوا ہے۔ اچھا، پورا کا پورا قرآن پہلے قلب رسول پر یکبارگی نازل ہوا، اور نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اسے روح امین کے ذریعے، ایک بڑی امانت دار فرشتے کے ذریعے، بڑی امانت دار روح کے ذریعے آپ کے قلب پر نازل کر دیا۔ تو 23 رمضان کو پورا کا پورا قرآن قلب رسول پر یکبارگی نازل ہوا، اس لیے اس لیلۃ القدر کی اہمیت ہے۔ اور بعد میں جب یہ موقع ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے آئمہ سے اخذ کر کے، یہ کوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں ہے، اور آئمہ کا علم اپنا علم نہیں ہے، آئمہ کا علم رسول اللہ کا علم۔ بے شک، بے اگر شک، کوئی آئمہ کی بات پر نعوذ باللہ شک کرتا ہے تو وہ علم رسول پر شک کر رہا ہے۔ تو آئمہ علیہ السلام نے رسول کے جو 12 جانشین گزرے ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے رسول اللہ سے اخذ کیا ہے، ان کا علم ہے جو رسالت میں آپ سے منتقل ہوا ہے۔ تو آئمہ نے کہا کہ بعد میں پھر جو موقع ہوتا تھا تو جبرائیل کو اللہ نازل کرتا تھا کہ اب وہ آیت پڑھ دی جائے، اب وہ آیت پڑھ دی جائے، اب وہ آیت پڑھ دی جائے۔ تو اس سے رسول اللہ کے مرتبہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جبرائیل استاد ملائکہ تو ہو سکتے ہیں، استاد رسول نہیں ہو سکتے، بے شک، استاد ملائکہ ہونا الگ بات ہے، اور استاد خاتم النبیین، استاد مخلوق اول، استاد نور اول ہونا یہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ جو چاہتا ہے نا کہ میں نے ایک تمہارے لیے ایک ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ تم بس اس پورے مہینے ایک تو کرو، عبادتیں کرو، لیکن 3 راتیں ایسی تلاش کرو کہ جن میں بس میں انتظار میں ہوں کہ کوئی ہے جو میرے دربار کا دروازہ کھٹکھٹا دے آ کے، سبحان اللہ، اور میری رحمت کے دروازے کھل جائیں اور وہ رحمت میں داخل ہو جائے۔ اب اگر کسی ایک شب میں معین کر دیا جاتا تو انسان بس اس شب میں اعمال کرتا اور فارغ ہو جاتا، لیکن کہا 3 طاق راتوں میں تلاش کرو، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں مسلسل اپنے سے قریب آنے کے مواقع فراہم کیے، مسلسل ہم سے رابطے کرتے رہو۔ تو قرآن میں اس کا ذکر سورہ قدر میں باضابطہ طور پر کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب یہ جو ہو کی ضمیر جا رہی ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ہو کیا ہے؟ ہو ہے قرآن، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس میں نزول ہے ملائکہ کا، اس میں امر کا نزول ہے، اور چونکہ امر کا نزول ہے اس لیے ان راتوں کی بڑی اہمیت ہے، جن 3 راتوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ اس میں 19 ہے، 21 ہے اور 23 ہے، اور اس کو اور بھی ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، 25 بھی منائی جاتی ہے کہ 25 جو ہے وہ بھی طاق راتوں میں آتی ہے، 27 بھی طاق راتوں میں آتی ہے،
اس طرح منایا جاتا ہے. تو 25 اور 27 کو بھی یعنی یقیناً اعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ 3 شبیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، 19، 21 اور 23. تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، اس کی خصوصیت ہے اس میں اللہ سے استغاثہ کیا جائے، اس کا قرب حاصل کیا جائے، اور جتنا بھی اعمال و اوراد و وظائف پڑھے جا سکتے ہیں جو بیان کیے گئے ابھی ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. تو یہ قرآن نے اس کی بڑی ایمفسائز کیا، اس کو بڑا فوکس کیا ہے لیلۃ القدر. ماشاء اللہ حضور بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اور آئیے وقفے کی طرف چلتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو قبلہ و کعبہ محترم علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ سوالات ہیں اسی حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے، پھر ان سے کریں گے. آئیے وقفے کی طرف چلتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر، اور قائم ٹی وی کی ٹرانزیشن لیلۃ القدر کے حوالے سے، ماہ رمضان لیلۃ القدر کے حوالے سے ہم نے معروف ذاکر اہل بیت علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کو زحمت دی، اور وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. آئیے اپنے دوسرے سوالات کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ لیلۃ القدر کے مخصوص اعمال اور دعائیں کچھ پروردگار عالم نے رکھی ہیں، اور جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہو کہ یہ اعمال، یہ دعائیں ہم سے کرو، ہم سے مانگو، اس طرح مانگو، یہ انداز اپناؤ تو ہم اپنی نعمتوں اور برکتوں کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیتے ہیں. جی ہاں، یہ تو جیسے کہ ہم نے ابھی وقفے سے پہلے بھی بات کی کہ ویسے تو ہر روز ہی مومن کے لیے اعمال اور اوراد و وظائف کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ دعائیں پڑھے اور استغاثہ کرے اور مناجات کرے، اور ہر وقت اللہ سے رابطے کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. لیکن یہ چند مہینے ہیں اور چند ساعتیں ہیں اور چند ایام اور چند شبیں ہیں جو اللہ نے مخصوص کر دی ہیں کہ ان کی برکتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ. اور یقیناً ان شبوں میں، جنہیں شبہ قدر کہا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا جڑا ہوا ایسا معاملہ ہے، ایسی شعائیں ہیں، ایسے معاملات ہیں کہ جو یقیناً اس کے عرش اعظم پر، یعنی عرش وہ تو ہے ویسے تو ہر جگہ ہی ہے، جو اس کا مسکن کہلاتا ہے، جو عرش اعظم کہلاتا ہے، تو یقیناً وہاں کچھ نہ کچھ ایسے معاملات، ایسی تبدیلیاں اور کچھ ہے ایسا کہ وہ ان تاریخوں میں کچھ وہ ہے، کوئی ایسا رابطہ ہے کہ وہ یقیناً چاہتا ہے کہ اس پہ ہم سے رابطہ کیا جائے. تو حضرت آدم جیسے نبی کی توبہ قبول ہو گئی، تو پھر ہم تو یقیناً خطا کار بندے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہی وسیلہ ہے. تو وہ عمل قرآن ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کھولا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ تمام چیزیں وہ تو اپنی جگہ عمل ہے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ چونکہ دعائے جوشن کبیر کی بڑی اہمیت ہے. جوشن محافظت کو کہتے ہیں، سپر کو کہتے ہیں. تو یہ جوشن جو ہے، جوشن صغیر ہے اور جوشن کبیر ہے. تو جوشن صغیر کی بھی بڑی اہمیت ہے. جوشن صغیر کے لیے لکھا ہوا ہے کہ بہت اہم ترین مسائل کے لیے، اور خدا نخواستہ کوئی بہت بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہو. اور میں نے اکثر بزرگ علماء کو دیکھا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مکتب امامت ہے، مکتب معصومین ہے، اس پر 1400 برس سے کوئی نہ کوئی مصیبت ہمیشہ من جملہ قوم کے آتی رہتی ہے. یعنی ہماری قوم ہمیشہ ٹارگٹ رہتی ہے سلطنتوں کا اور تمام کا. تو جب کوئی ایسی مصیبت آئی ہے جس کو ہم کلیکٹیو مصیبت کہتے ہیں، پوری قوم جو ہے پریشانی کا شکار ہے، تو علماء نے تاکید کی کہ کہیں 40 مومن مل کے بیٹھ جائیں اور دعائے جوشن صغیر پڑھیں. اور دعائے جوشن صغیر جب پڑھی جاتی ہے، اس میں سجدے میں جا کر ایک دعا ہے، اور وہ کبھی آپ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واقعاً یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومنین آل محمد کا واسطہ دے کے یہ دعا پڑھیں اور قدرت خدا کو جوش نہ ہو. تو وہ دعائے جوشن صغیر پڑھی جائے اور دعائے جوشن کبیر پڑھی جاتی ہے. تو دعائے جوشن کبیر میں خیر یہ بات تو اس کو ڈینائل کی کیفیت میں بھی ہے کہ بھئی وہ 100 اس میں یعنی 100 ٹکڑے ہیں اس کے، اور ہر ٹکڑے پر ایک جملہ پڑھا جاتا ہے کہ، اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ ایک ایک ٹکڑا ایک ایک بیماری کے لیے ہے. وہ آج کل لکھ دیا گیا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. وہ ہر بلا کے لیے، ہر آفت کے لیے، ہر بیماری کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. اپنی استجابت دعا کے لیے پڑھ سکتے ہیں. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اب یہ ٹکڑا بار بار ہمیں دہرانا ہے، سبحانک یا لا الہ الا انت خلصنا من النار یا رب، یعنی ہمیں ہر قسم کی آگ سے بچا لے. دعا جوشن کبیر پڑھنا بہت ضروری ہے. وہ دعا ہے، وہ پڑھی جاتی ہے. سورہ قدر کی تلاوت ہے مسلسل، جو جتنا وقت مل رہا ہے آپ کو شام سے لے کے صبح تک یہ تمام اعمال بھی کرنا ہے، اور تھوڑا سا وقت مل جائے پھر سورہ قدر تلاوت کریں، پھر سورہ قدر تلاوت کریں. یہ تمام اعمال ہیں. پھر اس میں علماء نے اس کی بھی تاکید کی ہے کہ 100 رکعت نماز اس میں پڑھی جاتی ہے.
وہ 100 رکعت نماز بعض لوگ کہتے ہیں قضائے عمری ہے، اور ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ وہ آپ نے پڑھ لی تو ساری عمر کی نمازیں آپ کی ادا ہو گئی. تو ایک قضائے عمری کے نیت سے پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ برکت کے اعتبار سے 100 رکعت نماز ہے وہ پڑھی جاتی ہے. وہ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ اللہ سے مربوط رہیں، تاکہ آپ اس سے مسلسل رابطے میں رہیں، اور وہ شب جو ہے آپ کی کبھی کہیں پر بھی آپ ادھر ادھر نہ ہو جائیں. بس رہو ہمارے پاس ہی رہو، ادھر ادھر نہ. بچوں کو نہیں دیکھتے آپ کہ کبھی بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں تو استاد چاہتا ہے کہ بھائی ادھر توجہ کرو، ادھر توجہ کرو، تو اس پوری رات میں اللہ چاہتا ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھو، بس ہماری طرف ہی رہو. اور یہ تمہارے حق کے لیے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. تو یہ تمام اوراد و وظائف ہیں جو یقیناً ہم لوگ انجام دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ اس کو اسی طرح ہمیں توفیقات ہمیں بخشے کہ ہم اس کی مزید سعادتوں کو سمیٹیں. اچھا حضور، اس ابھی آپ نے تذکرہ کیا جوشن کبیر اور جوشن صغیر کا، اور بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے جوشن کے بارے میں بتایا کہ جوشن کے بارے حفاظت کیا ہوتا ہے، جو حملہ ہو اس سے بچو. تو یہ تھوڑا سا یہ فرمائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے، خاص طور پہ بچوں کے لیے، کہ ان دونوں دعاؤں میں فرق کیا ہے؟ جوشن صغیر اور جوشن کبیر میں کیا فرق کیا ہے؟ جوشن ابھی میں نے جیسے فرق بیان کر دیا کہ ہیں تو دونوں سپر ہیں، اور ایک میں اختصاص کر دیا گیا ہے کہ یہ 100 بیماریوں کے لیے شفا ہے، ایک میں اختصاص کر دیا، اور ایک جو ہے وہ اس میں 100 ٹکڑے ہیں اور اس میں کوئی ٹکڑے نہیں ہیں، وہ تسلسل ہے. جیسے زیارت عاشورہ ہمارے یہاں ہے، تو زیارت عاشورہ کے جو بالکل آخری ٹکڑا ہے وہ سجدے میں جا کر پڑھا جاتا ہے. تو جو زیارت عاشورہ کا جلال ہے وہی جوشن صغیر کا بھی جلال ہے. تو جیسے ناد علی کبیر اور ناد علی صغیر، تو کچھ لوگ ابھی آج کل ناد علی پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ حوالہ دکھاؤ. تو اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں تک حوالے نہیں پہنچے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے حوالہ ہو جاتی ہے. آپ تک نہیں پہنچا، حوالے موجود ہیں، اور میں سارے چیزیں رد کر یعنی ایک طرف رکھتے ہوئے اگر میں سب سے بڑا حوالہ دوں تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ جنگ احد میں ناد علی نازل ہوئی. سبحان اللہ. یہ عالم اہل سنت نے لکھا، جنگ احد میں انہوں نے لکھا، عالم اہل سنت نے لکھا. تو بہرحال یہ اس سے ہٹ کے تو جیسے ناد علی صغیر اور کبیر ہے، ویسی جوشن صغیر ہے اور کبیر ہے، دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. اچھا حضور یہ بتائیے گا، یہ 3 راتیں ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ 19، 21 اور 23، لیکن اگر کسی مرحلے پہ، یہ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کسی مرحلے پہ اگر ہم یہ کوشش کریں یا اس طرف جانا چاہیں کہ ہم پہچان سکیں کہ واقعتاً کون سی رات ہے، تو اس کے لیے کچھ بتائیے، فرمائیے گا آپ کہ کس طرح ہم اس کو. اچھا، اس میں معصومین کا ارشاد گرامی ہے، اور معصومین جب کوئی بات کہیں تو حق اس سے ہٹ کے نہیں ہوگا، وہی حقیقت وہی ہوگی. معصومین نے ارشاد فرمایا کہ پہلی رمضان سے 100 مرتبہ سورہ دخان پڑھتے رہو، ہر روز 100 مرتبہ سورہ دخان پڑھو گے. 10 رمضان، 15 رمضان یا 18 سے پہلے تم پر یہ بات منکشف ہو جائے گی کہ شب قدر کون سی شب. سبحان اللہ. سبحان. ناظرین آپ نے سنا کیا خوبصورت بات اور کتنی دلیل کے ساتھ معصومین کے حوالے سے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا. تو یہ بڑی خوبصورت بات کی، تھوڑا سا اور اس پہ وضاحت کیجیے. اس میں یہ ہے کہ 100 مرتبہ سورہ دخان آپ پڑھتے رہیں گے تو اخلاص پر ہوتا ہے کہ آپ کس اخلاص سے پڑھ رہے ہیں. اگر اخلاص سے پڑھ لیا تو شاید پہلی رمضان کو پتہ چل جائے کہ شب قدر کون سی ہے. تو اس 100 مرتبہ سورہ دخان پڑھیں گے تو وہ پتہ چل جائے گی. اور روزانہ 100 مرتبہ سورہ قدر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر بھی منکشف ہو جائے گا کہ شب قدر کون سی ہے. پھر شب قدر کی نشانیوں میں ایک نشانی جو معصومین نے بتائی ہے کہ اگر گرمیوں کا موسم ہے، شدید گرمیاں پڑ رہی ہیں، تو وہ شب سرد ہو جائے گی، خنکی ہو جائے گی اس میں، تو پہچان لینا کہ یہی شب قدر ہے. اور اگر سردیوں میں آ گیا رمضان تو وہ شب گرم ہو جائے گی. یہ معصومین نے پہچان بتائی ہے، اور کوئی نہیں پہچان بتا سکتا، معاف کیجیے گا، سوائے معصومین. بالکل وہ حجت ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ سلامت رہے. اچھا حضور یہ فرمائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ کہتے ہیں شب قدر میں اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، تو اس امر کی کیا اشارہ ہے کہ اللہ کا کون سا امر ہے جو ان راتوں میں اللہ اپنا امر نازل کرتا؟ تھوڑا سا اس میں مختصراً بتائیے گا. اچھا، یہ لیلۃ القدر جو ہے، سورہ قدر کی اتنی اہمیت معصومین نے بتائی ہے کہ اکثر معصومین نے کہا ہے کہ اپنے مخالفین سے اگر مناظرہ کرنا ہو تو سورہ قدر کے حوالے سے کرو. اس کا جواب مخالفین کے پاس نہیں ہوگا کہ سورہ قدر اگر مناظرہ کرنا ہے، اگر کسی سے بحث کرنا ہے تو سورہ قدر کو دلیل بنا کر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس دن امر نازل ہوتا ہے اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے.
دیکھیے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اور امر خدا لے کر نازل ہو رہے ہیں. اچھا نازل ہونے کا مطلب یہ کہ فرشتے اوپر سے آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں, تو اسی زمین کا تذکرہ ہے کہ فرشتے اللہ کا امر لے کر آ رہے ہیں. اللہ کے امر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جو امر خدا شب نازل ہوتا ہے اس میں شیعہ سنی سب متفق ہیں کہ اس امر میں ہر مخلوق کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں, خصوصیت کے ساتھ جو اشرف المخلوقات ہے, کہ کون سا انسان کتنا جیے گا, کون اس سال مر جائے گا, کس کو شفا ہوگی, کون بیمار رہے گا, کس کی شادی ہوگی, کون بے نکاح کے رہ جائے گا, کون سفر کرے گا, کون گھر میں رہے گا, کس کا رزق میں اضافہ ہوگا, کس کا رزق کم ہو جائے گا, کس کو روزی ملے گی, کس کو روزی نہیں ملے گی. یہ ایک ایک زندگی, یعنی یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ کون کتنی سانسیں لے گا. اللہ ہے نا بھائی, اللہ کو تو سب پتہ ہے. کون کتنا پانی پیے گا, کون کتنی غذا کھائے گا, یہ تمام چیزیں ہر سیکنڈ کا سیکنڈز مائکرو سیکنڈز کے فیصلے اس امر میں اتر رہے ہوتے ہیں. ملائکہ لے کر اتر رہے ہیں, تو ملائکہ لے کر اتر رہے ہیں تو کس پر اتر رہے ہیں؟ اسی لیے معصوم نے کہا کہ یہ ہے سورہ قدر کہ جس کے ذریعے سے تم مناظرہ کرو, اور ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ملائکہ اتر رہے ہیں, امر لے کر اتر رہے ہیں, تو کس پر یہ امر نازل ہو رہا ہے؟ شب قدر قیامت تک ہے. رسول اللہ چلے گئے 28 صفر سن 11 ہجری کو, تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ پر اتر رہا تھا, رسول اللہ تو چلے گئے. امر کا نزول آج تک ہے. رسول اللہ جس سال گئے تھے 28 صفر کو, تو اس سال 28 صفر کے بعد جو رمضان المبارک آیا ہے تو رسول اللہ تو قبر میں چلے گئے, تو وہ امر اتر رہا تھا تو کس پر اتر رہا تھا؟ بتائے نا پورا عالم اسلام کہ رسول اللہ سفر میں چلے گئے, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, اور اس کے بعد 7واں مہینہ رسول اللہ کے جانے کے بعد 7واں مہینہ رمضان کا مہینہ ہے, اور اس کی 23 کو یا 25 کو یا 27 کو یا 19 کو یا 21 کو اللہ کا امر اتر رہا ہے, اور وہ تمام قسمتوں کے فیصلے اتر رہے ہیں. تو رسول اللہ پر ان کی زندگی میں اتر رہے تھے کہ بھئی تم پر امر خدا نازل ہو رہا ہے, تو رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ معطی و انا القاسم, اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو یہ تقسیم کون کرتا ہے؟ اولی الامر, جس پر امر نازل ہو رہا ہے اسے اولی الامر کہتے ہیں. تو رسول اللہ کے پاس یہ اختیار تھا, رسول اللہ چلے گئے. رسول اللہ کے بعد کس پر اتر رہا ہے؟ ان کے بعد کس پر اتر رہا ہے؟ ان کے بعد کس پر اتر رہا ہے؟ چلیے ہم کہہ دیتے ہیں 4 خلافتوں تک اترتا رہا, تو خلافت راشدہ تو 4 خلافتوں پہ ختم ہو گئی, اس کے بعد تو پھر کتنے خلیفہ بن گئے. تو کوئی نہ کوئی اولی الامر ایسا ہے کہ جس پر امر خدا نازل ہو رہا ہے, اور وہ اتنا ہی اختیار رکھتا ہے جتنا اختیار رسول اللہ رکھتے ہیں. تو یہ امر خدا ہے جس میں انسانوں کی تقدیریں اترتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین, ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت تقریباً ختم ہو گیا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آج ڈاکٹر علامہ ماجد رضا عابدی صاحب نے لیلۃ القدر کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی, اور بڑی اس پہ علمی روشنی ڈالا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے, اور اس رات میں اللہ کا جب امر آتا ہے تو تقدیریں بھی, لکھی ہوئی تقدیریں بھی اللہ کی مرضی سے تبدیل ہو جاتی. اور یہ اللہ کا امر کسی عام بندے پہ نہیں بلکہ آل محمد جو وارث خدا بندہ ہے ان کے پاس آتا ہے, اور پھر وہ حجت خدا موجود ہے. ماشاءاللہ آج اس روئے زمین پہ امام زمانہ کی صورت میں حجت خدا موجود ہے. یقیناً اولو الامر آتا ہے اور پھر ہماری تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ رات عبادت کی ہے, یہ رات ماہ رمضان, پورا ماہ رمضان, اور بالخصوص یہ 3 شبیں 19, 21 اور 23 ہماری عبادت کے لیے ہے. ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں, اللہ ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اور جیسا کہ علامہ صاحب نے آخر میں کہا کہ جو یہ وبا آئی ہے, اس وبا کو بھی اللہ ہی دور کرے گا انشاءاللہ. اللہ اس سے چھٹکارا دے گا, اللہ اس وبا کو دور کرے. ہم بڑے شکر گزار ہیں حضور آپ کے کہ آپ نے آج تمام مصروفیات کے باوجود قائم ٹی وی کو یہ وقت دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, حفظ و امان میں رکھے, اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے. ناظرین, ہم جاتے جاتے قائم ٹی وی کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ اس موضوع پہ اتنے اچھے ماشاءاللہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں جس سے عوام کو, لوگوں کو بہت ساری معلومات اور ان کے علم میں اضافہ ہوتا. اپنے میزبان حسن عابدی کو اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ کسی اگلی ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.